بدر کی جنگ ہارنے کے بعد مشرکین عرب نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے 3000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مکہ سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی اپنے ڈیفنس کے لیے 1000 صحابہ کرام کی فوج تیار کی۔ بدر کی طرح اس بار بھی مشرکین عرب مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، لیکن اس فوج میں ایک بہادر نوجوان بھی موجود تھے، خالد بن ولید، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر رہ کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ صحابہ کی رائے مدینے سے باہر جا کر اوپن ایریا میں جنگ کرنے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر صحابہ کی رائے مانی۔ مدینے سے 1000 صحابہ کی فوج جنگ کے لیے روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، مہاجرین، اوس اور خزرج۔ اس فوج میں صرف 50 گھوڑے اور 100 صحابہ کے پاس باڈی آرمرز تھے، جس کے اگینسٹ کفار کی فوج اسلحے سے لیس تھی۔ اس فوج کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا، جس کے لیفٹ سائڈ پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور رائٹ سائڈ پر خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہے تھے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی، سب سے بڑا منافق، اس میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اوپر بھیجا تاکہ مکہ والے پیچھے سے حملہ ور نہ ہو سکیں، اور ان کو کلیئرلی آرڈر دیا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں تمہیں پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا، اور تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار رہے ہیں تب بھی تمہیں پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا۔ پھر کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور حضرت علی نے اسے قتل کر دیا، اور پھر اس کا بھائی آیا، حضرت حمزہ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر کفار اور مسلمانوں کی فوج میں جنگ شروع ہوئی، اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کی فوج نے کافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس سے کافروں کا حوصلہ ٹوٹنے لگا اور بدر کی طرح یہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں۔ تبھی پہاڑ سے 41 آرچرز یعنی تیر انداز پہاڑ چھوڑ کر واپس نیچے آ گئے، اور ٹھیک اسی وقت کا انتظار خالد بن ولید کر رہے تھے۔ فوراً حضرت خالد بن ولید پہاڑ کی دوسری طرف سے حملہ ور ہوئے، اور اب مسلمانوں کی فوج 2 فوجوں کے درمیان گھر گئی۔ اسی بیچ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مین جنرل کو ایک حبشی غلام نے شہید کر دیا، اور وہاں پر جنگ کے دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ افواہ اس لیے پھیلی کیونکہ حضرت خالد ابن ولید کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا تھا، جہاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے 9 صحابہ موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے جب کافروں نے 9 صحابہ میں سے 7 کو شہید کر دیا، جس میں حضرت مصعب بن عمیر تھے، جن کی شکل رسول اللہ سے کافی ملتی تھی، تو انہیں لگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ اسی بیچ مسلمانوں کی فوج وہاں سے ہٹ کر پہاڑ کے اوپر آئی اور لڑنے کے لیے تیار ہوئی، لیکن مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ بس اسی کے ساتھ یہ جنگ ختم ہوئی، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت نقصان ہوا، لیکن اس سے مسلمانوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ جنگ میں اپنے لیڈر کا حکم ماننا سب سے بیسٹ چوائس ہے۔ ایسی ہی دینی اور دنیاوی انفارمیشن کے لیے سبسکرائب